ڈاکٹر صاحب ٹو بگن ود یو پلیز آپ فرمائیں, یہ 4 ڈاکٹرز نے سارے معائنے کر لیے ہیں ایز پر دیئر کلیم. انہوں نے کولیسٹرول, بلڈ شوگر, بلڈ پریشر, یہ سب کا بھی معائنہ کیا ہے. تو یہ آپ کے لیے کیوں سیٹسفیکٹری نہیں ہے اور کیوں کوئی نہیں پہنچ سکا؟ وہ کہہ رہے تھے ہم انتظار بھی کرتے رہے کہ کوئی آ جائے وہاں موجود ہو. وائی ناٹ؟ جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لحاظ سے یہ خوشائند بات ہے کہ ڈاکٹرز کو ان تک ایکسیس دی گئی ہے اور انہوں نے اب ظاہر ہے کہ جو ایگزامن کیا ہے اس کے جو ریزلٹس آئیں گے اس کی بیسس کے اوپر کچھ ہوگا. لیکن جو معاملے کی نوعیت ہے اور جو اس کی سیریسنس ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل منتقل کیا جائے, ان کے پرسنل فزیشنز کو ان تک ایکسیس دی جائے, ان کی فیملی کو ان تک ایکسیس دی جائے. مطلب آپ ذرا, میں اس کو ایک اور طریقے سے فارمولیٹ کروں گا, شاید آپ کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ اندھا ہو رہا ہے, وہ اپنی بینائی کھو رہا ہے, اور ہم لوگ ضدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس ڈاکٹر کو نہیں جانے دیں گے, اس ڈاکٹر کو نہیں جانے دیں گے, ان کے خاندان کو ان تک ایکسیس نہیں دیں گے. مطلب دس از پاگل پن. اور ہم لوگ میرا خیال ہے کہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں ان نیسیسری کرائسس کو کریٹ کرنے کے لیے. ابھی جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے, جو تماشا لگا ہوا ہے پچھلے 3 دن سے, لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا, لوگوں کو میڈیسنز نہیں مل رہی, مطلب انتہائی ان نیسیسریلی. اور ایک آخری چیز میں یہ کہتا چلوں ان کی بیماری کے حوالے سے کہ اگر ان کی ایک آنکھ کی مطلب رپورٹڈلی 85% اگر ان کی بینائی جا چکی ہے, تو ایک تو اس کو روکنا اور جو ریسٹور ہو سکتی ہے اس کو ریسٹور کرنا, اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی دوسری آنکھ میں کیا ہو رہا ہے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اصل میں جب ریٹینل پرابلمز ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے سسٹمک پرابلمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں انڈرلائنگ چیز ہوتی ہے, اس میں بلڈ ویسلز انوالو ہے نا جی. تو بلڈ ویسل صرف آنکھ کی تو نہیں ہے, وہ تو پورے جسم کے اندر کوئی سسٹمک پرابلم ہے. اس کو جب تک ہم ڈیٹیکٹ نہیں کریں گے, اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے, تو مطلب میں بہت زیادہ اپنے لیڈر سے اور ان لوگوں سے جو اس موقع پہ یہ فیصلے کر رہے ہیں, میں ان کی عقل پہ ماتم کناں ہوں کہ وہ اس وقت یہ کیوں اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں. ایک بندے کی آنکھ کا مسئلہ ہے, اس کی بینائی کا مسئلہ ہے, اور ہم اس طرح کی ضدوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کریکٹ, آئی ٹیک اٹ اکراس. آپ نے بڑے اہم پوائنٹس اٹھا لیے ہیں. بلال صاحب, آپ سے پہلے اس کا جواب آ جائے. آپ نے سنا ڈاکٹر ظفر مرزا نے بہت غم و غصے میں اپنی بات کا اظہار کیا کہ یہ کس نہج پہ معاملہ آ گیا ہے, ایک ہیلتھ کرائسس ہے, اور کیوں آپ لوگ ایکسیس ڈینائی کر رہے ہیں ان کی فیملی کو اور ان کے ذاتی معالجین کو, عمران خان صاحب تک. اور سیکنڈ ایک اور ہیلتھ کرائسس بھی تو جنم لے رہا ہے جو پارلیمنٹ لاجز میں جو لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے وہ سارا کارڈن آف کیا ہوا ہے, وہاں پر بھی ادویات اور بیسک کھانا پہنچنے کا فقدان آ گیا ہے. اب یہ نوبت آ گئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. معذرت جی تھوڑی میں تاخیر سے جوائن کیا تو اس لیے میں ساری گفتگو پہلے نہیں سن سکا. دیکھیے مونا صاحبہ, میرا خیال ہے کہ کوئی بھی صحت پر سیاست نہیں کرنا چاہتا, اور بالکل اس طرح نہیں کرنا چاہتا جس طرح پی ٹی آئی اور عمران خان نے اپنے وقت میں دھڑلے سے کی تھی, اور نہ ہی ہم اس کو ایکویولنس ڈرا کرنا چاہتے ہیں, مگر اور نہ ہی آج ہم کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہی آج ڈاکٹرز عمران خان صاحب کو میرے خیال سے مل کے آئے ہیں, اور میرے خیال سے کسی بھی قیدی کو بشمول عمران خان جو ان کی ڈیو ٹریٹمنٹ بنتی ہے وہ ہونی چاہیے. میں یہ نہیں پتا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب نہیں ابھی آیا سامنے, جو میں نے پڑھا ہے کہ 5 ڈاکٹرز نے آج جا کے وزٹ کیا ہے, اور آئی تھنک دے ول پرابلی ایڈوائز کہ اگر موو کرنے کی ضرورت ہے تو بالکل کرنا چاہیے. اور بیسٹ میڈیکل اسپیشلسٹ سے جو ان کا چیک اپ ہونے کی کمٹمنٹ گورنمنٹ نے کل بھی کی تھی عطا طارر صاحب نے, میرے خیال سے جو انہوں نے کنوے کی تھی حکومت کی انٹینٹ وہ بھی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا حکومت کی طرف سے کوئی اس حوالے میں کوئی فقدان ہے, اور ہم ہرگز بھی وہ رویہ نہیں اختیار کر رہے, نہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ اس وقت کیا تھا. میرے خیال سے جی اگر بنتا ہے, اور آج اگر یہ ڈاکٹرز مل کے آئے ہیں, جو میں نے لاسٹ خبر ملی ہے, مائی انڈرسٹینڈنگ اس کہ یہ 4-5 ڈاکٹرز تھے مختلف اینڈ آئی تھنک کریڈیبل ان دیئر اون رائٹ. تو اگر وہ ایڈوائز کرتے ہیں تو میرے خیال سے آگے جو بھی اقدامات اٹھانے ہوں گے وہ ضرور اٹھائیں گے. اور دوسری بات مونا صاحبہ, دیکھیے بڑی باتیں ہوئی ہیں پچھلے
ہفتوں میں کہ پتہ نہیں خان صاحب کن کنڈیشن میں ہیں اور کس طرح رکھا جا رہا ہے، تو وہ تو بیرسٹر سلمان صفدر نے جو ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ آ کے رپورٹ پیش کی، اس میں خود آپ کے سامنے ان کی ساری جو سہولیات ہیں وہ تو ان کی اپنی زبان آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ ہی ہیز ایوری فیسلٹی دیٹ شوڈ بی اویلیبل ٹو ہیم اینڈ مور. تو آئی تھنک حکومت نے اگر وہ رویہ رکھنا ہوتا جو قیدیوں کو اذیت دینے والا ہے، جو خان صاحب نے اپنے وقت میں خود رکھا تھا، تو پھر اس طرح کی بیان نہ آتا جس طرح کا سلمان صفدر صاحب کے سامنے سے آیا. ہیونگ سیڈ آل دس، آئی وڈ لائک ٹو ایمفسائز اگین کہ دیکھیے جی ان کی اگر آنکھ کا معاملہ اور ان کا چیک اپ ہے تو آئی ایم سرٹن. اور بلال صاحب پلیز یہ اس پہ جواب ضرور فرمائیں کہ وائی ڈینائی ایکسیس ٹو ہز امیجیٹ فیملی اینڈ ہز پرسنل ڈاکٹرز، یہ کیوں آپ لوگوں نے ڈینائی کیا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیے، میں نے تو کچھ ڈینائی نہیں کیا ہوا. جی جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ جیل رولز ہیں، جیل مینول کے تحت عام طور پہ چیزیں ہوتی ہیں. خان صاحب کو آلریڈی ابو اینڈ بیونڈ دیٹ ایکسیس دی جا رہی ہے، تو آگے جو ڈاکٹرز میڈیکل بورڈ کو بھی تشکیل دیا جاتا ہے وہی انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عمران خان از اے کانوکٹ ہو از ان جیل. یہ بنی گالا کا ڈرائنگ روم نہیں ہے جی، ہی از ان جیل اینڈ ہی از اے کانوکٹ. اینڈ بٹ ہیونگ سیڈ دس، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی اینڈ آئی ایم سرٹن جو میڈیکل اسپیشلسٹ دیکھ کے آئے ہیں اگر وہ گائیڈ کریں گے، کل اگر ہسپتال موو کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پہ بھی کریں گے. فیملی ایکسیس کے حوالے سے جی ماضی میں بھی فیملی ملتی رہی ہے. آئی تھنک وہ اپنی شاید وائف کو بھی ملے ہیں، اینڈ میں نے آج شاید دیکھا تھا کہ شاید کسی ایک فیملی ممبر کو ایکسیس دی جا رہی تھی، مگر ان کی بہنیں کہہ رہی تھی کہ نہیں ہمیں ملنی چاہیے، ان کو نہیں ملنی چاہیے. اور یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. مگر بنیادی بات یہ کہ دیکھیے حکومت نے کسی قسم کی جو کمی نہیں چھوڑی ان کو سہولیات فراہم کرنے میں. جیل میں وہ انہوں نے خود بیان کر دی، چاہے وہ ان کے کھانے کے معاملات ہوں، چاہے وہ ان کے پاس مشقتی ہونا ہو، چاہے وہ ان کے پاس گرم پانی یا ہیٹنگ، یہ سارے معاملات ہیں وہ تو انہوں نے خود بیان کیے ہیں جو ان کے پاس جیل میں موجود ہیں. بٹ ہم نے ہرگز وہ والا کام نہیں کرنا، نہ ہم نے کیا ہے جو پی ٹی آئی نے اس وقت میں کیا تھا. اور وہ بلال صاحب اچھا ایکویولنس نہیں ڈرا کر رہا ہوں، نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹیفیکیشن کسی قسم کی ہوتی ہے. مگر ہم بالکل یہ کہہ رہے ہیں اور ہماری حکومت نے پچھلے دنوں میں بار بار یہ کہا ہے کہ ہی شوڈ گیٹ دا بیسٹ ہیلتھ چیک اپ اینڈ ٹریٹمنٹ دیٹس اویلیبل. ایک جملہ اس پہ بھی اگر فرما دیں بلال صاحب، جو مل کے آئے ہیں جب وہ آگے آ کے اپنا نتیجہ بتائیں گے تو آئی ایم سرٹن اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ آگے فیصلہ کیا جائے گا. جی یہ جو آپ کے کولیگز ہیں پارلیمنٹ کے، وہ جو ابھی محصور ہیں اور نڈھال ہوئے ہیں، ان کی حالتیں بتایا جا رہا ہے ریپورٹڈلی خراب ہیں، کھانا نہیں پہنچ رہا، ادویات نہیں پہنچ رہی، یہ آپ لوگوں نے ان کو کھانا ادویات تک کا ایکسیس بند کر دیا ہے. وائی دیٹ؟ مطلب یہ تو ایک اور ہیومینیٹیرین کرائسس کو آپ نے جنم دے دیا نا. مونا صاحبہ میرے علم میں تو نہیں ہے جی، وہ پارلیمنٹ میں ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اپنے تقاضے ہیں جی، وہ حکومت کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. مگر اینڈ اگین مائی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس اپنے چیمبرز بھی اویلیبل ہیں، اندر کھانے پینے کی چیزیں بھی اویلیبل ہیں. اگر میرا خیال ہے جی میری تو سمجھ سے باہر ہے، اگر خان صاحب کو فیسیلیٹیشن ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، ہم جب کہتے ہیں آپ پارلیمنٹ میں آئیں تو یہ کہتے ہیں ہم نہیں پارلیمنٹ سے باہر جائیں گے. جب پارلیمنٹ سے باہر چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں کہتے ہیں ہم اب یہاں پہ آ کے سیڑھیوں پہ دھرنا دیں گے. ان کو خود اکثر سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے. بٹ ان آرڈر ٹو اسٹے ریلیونٹ یہ اس طرح کی سچویشنز کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ کوئی سچویشن نہیں ہوتی. تو میرا یہ خیال ہے، میری مونا صاحبہ میرے پارلیمنٹری کالیگز ہیں، میرے پارلیمنٹری کالیگز ہیں، مجھے یقین ہے ان کی گاڑیاں وہاں پر ہیں، اس گاڑی میں بیٹھے اور کہیں کہ جی گیٹ کھولتے ہیں ہم نے باہر جانا ہے اور چلے جائیں. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کوئی رکاوٹ ایسی ہے کہ نہیں. آپ جائیں، آپ کا فوکس اگر عمران خان کی ٹریٹمنٹ ہے، عمران خان صاحب کی اپنی پٹیشن ہے، وہاں پر خود انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس ساری سہولیات اویلیبل ہیں. میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کو جتنی ایک جیل میں ایک کانوکٹ یا قیدی کو پرووائڈ ہونی چاہیے اس سے زیادہ فراہم کی جا رہی ہے، اور وی وانٹ ٹو انشور کہ ان کو ٹریٹمنٹ ملے جو حکومت نے بار بار بات کی ہے. تو پھر اب آپ نے اگر احتجاج برائے احتجاج اور سچویشن کریٹ کرنے کے لیے اور نیوز کریٹ کرنے کے لیے اگر یہ چیزیں کرنا ہے تو میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے. ادروائز مائی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کے اندر اپنے چیمبرز بھی ہیں، لیڈرز آف دا اپوزیشن کے اپنے چیمبرز بھی ان کے پاس موجود ہیں میرے خیال سے اندر بلڈنگ. وہ تو زمین پہ سو رہے تھے، ان کو تو سونے کی بھی کہتے ہیں جگہ نہیں. اگر وہ ابھی باہر جانا چاہیں، نہیں میرے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جی شاید پارلیمنٹ میں ان کو شاید جو ان کے اپنے چیمبرز ہیں وہ اویلیبل ہیں. اچھا ٹھیک ہے، پوچھ لیتے ہیں. I don't know, I think اگر گاڑی میں بیٹھ کے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سہولت ہے. یہ سچویشن جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے they can just do that.